آپ زیارت پہ جا رہے. میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں پورے گروپس کو جو بھی جاتا ہے کہ کیا کرنا جا کے, میں نے کہا کیا کرنا, جب پہنچو تو اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو زیارت کرے. اور یہ پھر بول رہا ہوں میں, غور سے سنو, زیارت پہ سبھی جا رہے, اللہ ہم بار بار جائیں. ہم بڑے ریلیکس ہو کے چلے جا رہے کہ ہم جا رہے. اب بابا جا رہے نا, لاکھ بار خدا نہ خاصا کچھ بھی ہو سکتا. تم ہوٹل میں اور تم جانا چاہ رہے, ہو سکتا تم بیمار ہو جاؤ, پیٹ اپسیٹ ہو جائے. 8 دن کا پروگرام ہے, 4 دن میں تم 4 دن جاؤ, 4 دن نہیں جاؤ. اگر تم چاہتے کہ تم جب جا رہے تم واپس آؤ پھر جاؤ, تو پہلا جو کام کرنا زیارت پہ گئے, معصوم کو سلام کرنے کے بعد پہلی نماز شکر کی ادا کرنا 2 رکعت, پھر دوسری نمازیں پڑھنا. کیوں کہ آپ یہ شکر ادا کرنا اللہ کا کہ اللہ تو نے امام علی کی ہم کو زیارت کرے. مذاق ہے, پریکٹس نہیں ہے. آپ یاد رکھو جب تم زیارت پہ جاتے ہو تو لٹرلی مولا علی سے تم ملتے ہو. آپ یہ ذہن میں رکھو, تم ملتے ہو, تمہاری آواز مولا سنتے ہیں, تم کو دیکھتے ہیں. آپ اذن دخول کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا سن اذن دخول پڑھتے ہو. اذن دخول کیا ہے؟ ٹو ٹیک پرمیشن ٹو انٹر دی حرم. اذن دخول یہی ہے نا. آپ اس سے بولتے ہو کہ مولا آپ کی اجازت ہے, اللہ تیری اجازت ہے, اللہ کے رسول آپ کی اجازت ہے, امام علی آپ کی اجازت ہے کہ میں انٹر ہوں. تو اگر نہیں ہے سامنے مولا تو کس سے اجازت لے رہے آپ؟ کیا بول رہا ہوں, آہستہ مت سنو, پیچھے والوں کو بولا آہستہ مت سنو. اور امام علی سے نہیں لے رہے, ملائکہ مقربین جو ملائکہ اندر ہے ان سے بھی لے رہے آپ پرمیشن کہ آپ کی اجازت ہے, آپ کی اجازت ہے کہ ہم انٹر ہوں. اور ہمیشہ سیدھا پیر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے انٹر ہوں. تو آپ دیکھنا کہ سامنے میرا مولا بیٹھا ہوا ہے, یہ تصور رہنا, بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا, تمہاری آنکھیں اس قابل رہنا کہ تم انٹر ہو تو امام علی کو دیکھ سکو. زری کو نہیں دیکھو, امام علی کو. اب دوسرا اس کی گواہی دو. آپ زیارت پڑھتے ہیں, ہم جا کے پڑھتے ہو نا, سب سے جو ریکمینڈڈ, ابھی تو میں سٹارٹ بھی نہیں کرا, سب سے زیادہ جو ریکمینڈڈ زیارت ہے نجف اشرف کی. ابھی ہم نجف میں ہی ہیں, اور یہاں پہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام علی سے آپ کا کانٹیکٹ سٹرونگ ہوتا جائے, کوئی چاہتا ہے؟ ارے بولو یار, کوئی ایسا شیعہ ہے جو بولے نہیں؟ دنیا والوں سے کانٹیکٹ بنانے کی کوشش مت کرو, علی سے بنانے کی کوشش. کیا بول رہا ہوں, دنیا والے سڈنی میں کچھ نہیں دیں گے بھائی, یہ ڈالر والر کچھ بھی نہیں ہے. مولا علی سے کانٹیکٹ سٹرونگ ہو گیا تو علی کتنا دے دے, 1 روٹی کے بدلے میں اونٹوں کی قطار دینے والا ہے. اگر بزنس چاہتے ہو نا, صبح میں جب نکلتے نا نوکری پہ, کبھی لے آف نہیں ہوگے جاب سے, کاروبار میں جا رہے, بزنس کرنے جا رہے, جاب پہ جا رہے, ٹیکسی ہوبر ہے آپ کی, کوئی کام کے لیے آپ گھر سے نکلتے وقت زیارت امیر المومنین پڑھ کے نکلے. آپ بولیں گے اتنا بڑا کام, 6-7 منٹ کا ہے, پڑھنا نہیں آتا, ڈیوائن پل کے اوپر ہے زیارت. ڈیوائن پل کو کھولو, عربی نہیں آتی, مولا کی زیارت کو ٹیپ کرو, کھڑے ہو جاؤ, پڑھ کے گھر سے باہر نکلو. کسی کا بزنس نہیں ہوگا, آپ کا ہوگا. جیب بھر کے لاؤ گے پیسے. جب پیسوں کی کوئی دعا دیتا ہوں نا تو بہت خوش ہوتے ہیں. میں 5 دن میں ملینر بنا کے جاؤں تم کو. صلوات پڑھ لیں محمد والے. لاہور میں ایک جگہ ہے موچی دروازہ, کوئی لاہور والے ہیں یہاں پہ؟ ماشاءاللہ پورا لاہوری لاہور, ماشاءاللہ آباد ہے, آباد ہے. کربلا گامی شاہ پڑھنے گیا تھا. موچی دروازہ لاہور کا بڑا مشہور جگہ ہے جہاں شیعوں کا گھر بھی ہے. وہاں کا ایک بہت بڑے بزنس ہے, مجھے وہی سنو, بہت بڑا بزنس. اس نے آگے کہا مولانا ایسا لگتا ہے کہ جیب میں سوراخ ہے, پیسے لاتا ہوں کدھر گر جاتے, کہاں چلے جاتے, کہاں خرچ ہوتے, کچھ پتہ ہی نہیں. بزنس ہے, دھندا ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے ٹھہرتا ہی نہیں پیسہ. میں نے کہا تم خمس دیتے ہو؟ کہا کوشش کرتا ہوں.
میں نے کہا پہلے خمس کی عادت ڈالو. میں نے کہا میں بمبارڈمنٹ نہیں کروں گا لیکن تھوڑا تھوڑا تو کرتے عادت ہے. اس لیے کہ دوستو ممبر کا حق بھی ادا ہو نا. اگر آج میں مجلس پڑھا کوئی ایک بات بھی کوئی لے کے جائے فرش اعزاز سے تو میرے مجلس قبول ہو. صلوات بر محمد آل محمد. میں پہلا جملہ کہا تم خمس دیتے ہو. اگر تم دیتے ہو بیوی کا حق تو پھر تمہارا پیسہ رہے گا، برکت ہوگی. اور برکت، اس نے کہا برکت کیا؟ ہمارے ذہنوں میں ہے، آپ کے، میں بچوں سے بات کر رہا، یوتھ سے بات کر رہا کہ برکت کیا ہے. واٹ از برکت؟ برکت ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ برکت آپ کے پاس سے ہٹ جائے. اور سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں علامات ظہور میں ایک جملے کا ذمہ دار ان 4 دن ہوں آپ کے پاس. علامات ظہور میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں اللہ برکت کو زمین سے اٹھا لے گا. $1,00,000 تم کما رہے، ختم ہو جا رہا. 2 لاکھ کما رہے، ختم ہو جائے. برکت برکت کیا چیز ہے؟ صرف یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت ہے. ہمیشہ دعا کرنا کہ مولا مجھے رزق میں میرے برکت دو. اب $2,000 آپ کے پاس ہے، خالی میں مثال دے رہا، لیکن پورا مہینہ آرام کے ساتھ چلنا، پیسہ ویسی بچے رہنا. آپ بولیں گے ایسا کوئی طریقہ بتا دو. نہیں، برکت کیا ہے؟ سنو، اگر برکت چاہتے ہو تم اپنے رزق میں، کبھی تم کو کوئی پریشانی، دیکھیے پریشانی تو آتی ہے، اگر پریشانیاں نہ آئے نا تو بندہ فرعون بن جائے. سمجھ میں آئی؟ پریشانی آنا تھوڑی جب آتی ہے نا، جاتی بھی انہی کے وسیلے سے جاتی ہے. آتی ہے پریشانی، جیسا بیماری آنا. آپ یہ مت بولو کہ یار آپ بیماریوں کی دعا دے کے جا رہے. بیماریوں آنے کی دعا نہیں دے رہا میں. بیماری آنا، اگر تم یہ پڑھتے رہو امین اللہ اور وارثہ تو بڑی میجر ڈیزیز سے بچ جاؤ گے. چھوٹی موٹی مثال کی طور پہ بخار آیا، 1 رات کا بخار، 1 رات تم فیور میں رہے، اس کی برکت کیا ہے؟ معصوم کہتے ہیں کہ کوئی 1 رات کا بخار کسی کو آئے تو اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا. اس کا کرم دیکھو کتنا جنرس. اب دعا مت کرو یہاں بیٹھ کے 1 رات بخار آ جائے، مانگ کے مت لو. بخار آتا ہے، فیور آتا ہے، کوئی بات نہیں، دعا مانگو کہ اللہ ان بیماریوں سے ہم کو بچا لے، بڑی ڈیزیز سے بچا لے. کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور علیہ. صلوات پڑھ لیں محمد والے.